الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز کے ارکان سے متعلق آج کا ہمارا 15واں درس ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ جو شخص پہلی تکبیر کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اور پابندی سے نماز ادا کرتا ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے سامنے سنن ترمذی کی روایت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے 40 دن تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اور پہلی تکبیر یعنی تکبیر تحریمہ پاتا رہے، یعنی پابندی کرتا رہا اور 40 دن اسی طرح گزر گئے کہ امام کے ساتھ باجماعت نماز پڑھ رہا ہے اور امام کی پہلی جو تکبیر ہے اس کے ساتھ اس کو تکبیر ملتی رہی، تو کہتے ہیں اگر وہ اس طرح کرتا رہا 40 دن گزر گئے تو اس کے لیے 2 نجات لکھ دی جاتی ہے۔ ایک آگ سے نجات یعنی جہنم سے اس کا نام نکال کر نجات پانے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ 2 نفاق سے نجات مل جاتی ہے، یعنی اس کے اندر کسی قسم کا کوئی نفاق ہے وہ نفاق اللہ تعالیٰ نکال دے گا۔ یہ 2 فضیلتیں اس کو حاصل ہو جاتی ہے، 2 نجات۔ کس صورت میں؟ امام کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرتا ہے اور پہلی تکبیر اسے تکبیر تحریمہ جو امام کہتا ہے فوراً اس کے بعد وہ تکبیر ادا کرتا ہے، ایسی صورت میں اسے یہ 2 نجات مل جاتی ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پہلی تکبیر کی فضیلت ہے وہ کیسے حاصل ہوگی، کیسے ملے گی، یعنی مقتدی جو امام کے پیچھے نماز ادا کرتا ہے وہ اس فضیلت کو کیسے پائے گا۔ تو اس سلسلے میں علماء نے کہا، کئی ایک اقوال ذکر کیے، میں سارے اقوال ذکر کروں گا اور اس میں سب سے مضبوط ترین اور سب سے راجح قول کون سا ہے وہ بھی ذکر کروں گا۔ پہلا قول یہ بتایا گیا کہ مقتدی اس وقت فضیلت پاتا ہے یہ والی جب وہ امام کی تکبیر تحریمہ میں حاضر ہو اور فوراً اس کے بعد بلا تاخیر خود بھی تکبیر کہے۔ امام کے ساتھ حاضر ہوا اور امام نے جیسے ہی اللہ اکبر کہہ کر اللہ اکبر مکمل کیا فوراً اس کے بعد اس نے بھی اللہ اکبر کہہ دیا تو اسے یہ فضیلت مل جائے گی، یعنی 40 دن تک اس طرح سے اس کا گزر گیا تو اس کو یہ فضیلت مل گئی۔ یہ پہلا قول ہے۔ کچھ علماء نے کہا کہ جب تک امام سورہ فاتحہ شروع نہ کرے مقتدی تکبیر تحریمہ کی فضیلت پا سکتا ہے، یعنی ابھی امام نے اللہ اکبر کہہ دیا ہے اور ابھی سورہ فاتحہ شروع نہیں کیا ہے، اس وقت کوئی آتا ہے اور تکبیر تحریمہ کہہ کر داخل ہو جاتا ہے تو اس کو یہ فضیلت مل جائے گی۔ یہ دوسرا قول ہے۔ تیسرا قول، جب تک امام سورہ فاتحہ مکمل نہ کرے مقتدی فضیلت پا لیتا ہے، یعنی سورہ فاتحہ ابھی جاری ہے اور کوئی آیا شامل ہو گیا، سورہ فاتحہ نہیں ختم ہوئی ہے تو بھی یہ فضیلت مل جائے گی۔ یہ تیسرا قول ہے۔ یہ قول امام وقیع کا ہے۔ ان سے جب پہلی تکبیر کی حد کے بارے میں پوچھا گیا کہ پہلی تکبیر کی حد کب تک ہے کہ یہ فضیلت مل جائے گی، تو انہوں نے کہا کہ جب تک امام سورہ فاتحہ ختم نہ کرے تکبیر تحریمہ کی فضیلت اسے مل جائے گی۔ چوتھا قول بتایا گیا کہ امام کے ساتھ قیام پانے سے تکبیر تحریمہ کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ جب تک امام کھڑا ہوا ہے، چاہے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو چاہے کوئی اور سورت پڑھ رہا ہو، جب تک وہ کھڑا ہے کوئی آگے شامل ہو جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو تکبیر تحریمہ کی فضیلت مل جائے گی۔ یہی وہ جگہ ہے، یعنی قیام تک وہ جگہ ہے۔ ایک 5واں قول ہے، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اگر مقتدی نے امام کے ساتھ پہلا رکوع پا لیا تو اسے تکبیر تحریمہ کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ حنفیہ قول ہے، احناف کا قول ہے۔ یہ سارے یعنی 5 اقوال میں نے ذکر کیے، لیکن سب سے مضبوط اور راجح بات جو اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ہے وہ کون سا ہے؟ وہ پہلا قول ہے۔ کون سا قول؟ کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام کے ساتھ پہلی تکبیر پانے کی فضیلت اور جو محافظ جو مستحب ہے اس کے پانے کے جتنے بھی طریقے بتائے گئے ہیں، جتنے بھی قول ذکر کیے گئے ہیں، اس میں سب سے صحیح اور راجح اور مضبوط بات یہ ہے کہ آدمی امام کی تکبیر کو پائے اور فوراً اسی کے بعد اپنی نماز کی نیت باندھ لے، یعنی جیسے ہی امام نے اللہ اکبر پہلا اللہ اکبر کہا ہے فوراً اس کے بعد وہ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیتا ہے تو اسی کو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اگر اس میں ذرا سے بھی تاخیر ہوتی ہے تو فضیلت سے محروم ہو جائے گا، یعنی وہ تمام شروط پائے جانا چاہیے، یعنی اس طرح سے فوراً اللہ اکبر کہنے کے بعد وہ اللہ اکبر کہہ دے اور 40 دن اسی طرح سے گزر جائے۔ دیکھیے
ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ سنت یہ ہے کہ جب امام تکبیر کہے تو فوراً تم بھی تکبیر کہو تاکہ تکبیر تحریمہ کی فضیلت پا سکو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو۔ اذا کبر الامام فکبروا، اذا کبر الامام فکبروا، جب امام تکبیر کہے تب تم تکبیر کہو، یعنی اس کے کہنے کے فوراً بعد تکبیر کہو۔ اور کہتے ہیں کہ یہاں جو فا آیا ہے فکبروا، تو تم بھی تکبیر کہو، یہ جو فا کا لفظ ہے یہ ترتیب اور فوری طور کے لیے آتا ہے، یعنی کوئی کام آپ کو ترتیب میں پہلے لانا ہو اور فوری طور پہ کرنا ہو تو فا لگاتے ہیں۔ فکبروا، تو تم تکبیر کہو، یعنی امام کے کہنے کے فوراً بعد تم تکبیر کہو۔ جیسے امام اللہ اکبر کہہ کر را پر اپنی آواز ختم کر رہا ہے، اللہ اکبر، را پر جیسی اس کی آواز ختم ہوتی ہے کہتے ہیں فوراً تم جو ہے تکبیر کہو۔ اس وقت نہ دعا میں لگو، نہ مسواک کرو، نہ پہلو والے یعنی بازو میں کھڑے ہونے والے آدمی سے بات کرو، یہ سب چیزیں چھوڑ کے فوراً تکبیر کہہ دو گے، فضیلت مل جائے گی۔ اگر تم نے یہ تمام چیزوں میں مشغول ہوئے، یعنی امام اللہ اکبر کہہ دیا اور آپ جو ہے کوئی دعا میں کچھ لگ گیا ہے، کوئی مسواک کرنے میں، جیسے مسواک کرتے ہیں لوگ، مسواک میں لگ گیا، یا پھر بازو والے سے بات کرنے میں لگ گیا، صفحے درست کرنے لگ گیا، ادھر ادھر کی چیزیں کرنے لگ گیا، تو یہ فضیلت سے وہ محروم ہو جائے گا۔ شیخ صالح الفوزان فرماتے ہیں کہ نصوص میں وارد یعنی دلیلوں میں وارد فضیلت صرف اسی صورت میں حاصل ہوتی ہے جب مقتدی امام کی تکبیر تحریمہ کو خود حاضر ہو کر پائے، خود حاضر ہو جائے اور اس تکبیر کو اس کی فوراً بعد ادا کر لے تو اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی، یعنی اس کے لیے 2 نجات لکھ دی جائے گی اور 40 دن اس کا گزر جائے۔ یہ تکبیر تحریمہ کی فضیلت ہے۔ اور ہمارے جو اسلاف تھے وہ تو تکبیر تحریمہ جس کی چھوٹ جاتی تھی اس کو کہتے تھے تم سے اب خیر کی امید نہیں رہ گئی۔ وہ کیا کہتے تھے کہ جس نے تکبیر تحریمہ نہیں پائی ہے اس سے خیر کی امید لگائی نہیں جا سکتی، یہ ان کے یہاں عظمت تھی۔ بہرحال یہ تکبیر تحریمہ کی فضیلت کے تعلق سے ہم نے آپ کے سامنے یہ فضیلت ذکر کی ہے۔ آئندہ درس میں ہم دیکھیں گے کہ امام جس حالت میں ہے اور کوئی حاضر ہوتا ہے، نماز میں شامل ہوتا ہے، اس وقت تکبیر تحریمہ کا کیا حکم ہے، اور جس حالت میں امام ہے اس حالت میں جانے کا کیا حکم ہے، تکبیر 1 بولنی ہے کہ 2 بولنی ہے، اس رکن کی تکبیر بولنی ہے یا پہلی تکبیر بولنی، یہ سارے مسائل انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں عبادتوں کو اس کی فضیلتوں کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، اس میں ہونے والی غلطیوں اور لغزشوں کو معاف فرما دے۔ رب العالمین تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں مومنوں اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔